نماز کے طریقے میں چوتھا مرحلہ ہے سجدہ کرنا۔ رکوع سے اٹھ کر ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں۔ سجدے کی حالت میں 7 باتوں پر ضرور عمل کریں۔ نمبر 1، سجدے میں ہتھیلیاں کندھوں یا کانوں کے برابر رکھیں۔ نمبر 2، کہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی رکھیں اور دونوں بازو پہلوؤں سے جدا رکھیں۔ نمبر 3، پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں۔ دونوں قدم کھڑے رکھیں اور ایڑیوں کو ملائے رکھیں۔ نمبر 4، رانوں کو پیٹ اور پنڈلیوں سے جدا رکھیں۔ نمبر 5، سجدے کے دوران ہاتھوں کو ٹیڑھا مت کریں بلکہ ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھیں۔ نمبر 6، سجدہ کرتے ہوئے پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر خوب ٹکائیں۔ نمبر 7، اطمینان سے سجدے میں جانے کے بعد کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سجدے کی کوئی اور مسنون دعا پڑھیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر سیدھے بیٹھ جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان کیسے بیٹھا جائے؟ یاد رکھیں کہ 2 سجدوں کے درمیان افتراش کیا جاتا ہے۔ افتراش بیٹھنے کا وہ طریقہ ہے جس میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھا جاتا ہے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھا جاتا ہے، اس حال میں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوتی ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر ہاتھوں کو گھٹنوں پر یا گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں اور 2 سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی کوئی بھی مسنون دعا پڑھیں، جیسے کہ رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کریں جس طرح پہلا سجدہ کیا تھا۔ دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور اسی طرح اطمینان سے بیٹھ جائیں جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ یاد رکھیں کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے اور 2 سجدوں کے بعد بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے، اور دونوں حالتوں میں افتراش کیا جاتا ہے، یعنی بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھا جاتا ہے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھا جاتا ہے، اس حال میں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ مڑی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر جلسہ استراحت کیے سیدھے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اس عمل سے گریز کریں اور دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور جلسہ استراحت کے لیے بیٹھ جائیں یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کر اتحیات پڑھی ہے تو تکبیر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، لیکن اگر آپ نے اتحیات نہیں پڑھی اور صرف جلسہ استراحت ہی کیا ہے تو اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر نہیں کہی جائے گی اور اگلی رکعت کے لیے ہاتھوں کا سہارا لے کر کھڑے ہوں۔